نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الصلاۃ عماد الدین صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ حمد و صلوات کے بعد میرے انتہائی قابل صد احترام، قابل قدر، معزز و محترم حاضرین کرام و سامعین اعظام و ناظرین کرام، ہفتہ وار مجلس دین و دانش درس مکتوبات امام ربانی حضرت مجدد الافسانی الشیخ احمد فاروقی سرہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جلد اول مکتوب شریف نمبر 29 اردو ترجمہ قاضی محمد عالم دین نقشبندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ اس مکتوب شریف کا مرکزی عنوان ہے کہ فرائض اور نوافل کے اجر و ثواب میں فرق کیوں ہے، اس کی کیا وجہ ہے کہ 2 رکعتیں آپ نے یہاں ادا کیں فرض، تو اس کے مقابلے میں آپ نے 2 کروڑ نفل ادا کیے، تو وہ نفل ہیچ ہیں ان 2 فرضوں سے، ہیں وہ 2 رکعتیں، وہ 2 کروڑ رکعتیں۔ یہاں 2 آپ نے رکعتیں پڑھی، وہی 2 رکعتیں، وہی سورۃ فاتحہ، وہی سورۃ اخلاص کعبہ شریف میں جا کے پڑھی، بھئی اس کو 1,00,000 نفلوں کا ثواب لکھ دو۔ کیوں؟ وہاں بھی سورۃ فاتحہ، سورۃ اخلاص پڑھی، وہاں بھی 4 سجدے کیے، ادھر بھی 4 سجدے کیے، فرق کیوں؟ میں نے 2 نفل پڑھے، آپ نے 2 نفل پڑھے، 2 رکعتیں پڑھی، وہی ایک اللہ والے نے پڑھی۔ ان کی کہ 2 نفل ہماری ساری زندگی کی عبادتوں پہ بھاری ہیں، اور ہمارے جو 60-70 سال کے سجدے ہیں وہ ہیچ ہیں۔ وجہ عام دنوں میں 2 نفل پڑھے، رکعتیں اتنی ہی ہیں، 2 دفعہ فاتحہ شریف ہے، 2 دفعہ کل شریف ہے، 4 سجدے ہیں، 1 تشہد ہے، تو اس کا ثواب بالکل عام ہے، لیکن وہی 2 رکعتیں اگر ماہ رمضان میں پڑھے ہیں تو وہ فرضوں جتنے ہو جاتے ہیں، اور فرض کی ڈیفینیشن میں نے عرض کی کہ 2 فرضوں کے مقابلے میں 2 کروڑ نفل ہیچ ہیں۔ وجہ سوال پیدا ہوتا ہے، سرکار نے فرمایا کیا ہے میرے صحابہ، تم 1 کھجور اللہ کی راہ میں دے دو، تو بعد میں آنے والے جو ہیں وہ 1 کھجور نہیں، احد پہاڑ جو بہت بڑا پہاڑ ہے، جنہوں نے حرمین شریفین کی حاضری دی انہوں نے دیکھا ہے، اتنی کھجوریں نہیں، اتنے مینگو نہیں، اتنے ایپلز نہیں، جتنا بڑا کوہ وہ احد پہاڑ، اتنا بڑا سونے کا ڈھیر خرچ کر دیں، وہ 1 کھجور کا ثواب پھر بھی زیادہ ہے۔ کیوں؟
ہیں، وہ بھی انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، ان کی بھی 2 رکعتیں ہیں، ہماری بھی 2 رکعتیں، وہ ایک کھجور دیں، ہم اور پہاڑ جتنا سونا دیں۔ تو اس پہ اللہ والوں نے بڑی تفصیلی گفتگو کی ہے، یہ مرکزی موضوع ہے اس مکتوب شریف کا۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا کہ مثال دی کہ ایک بندہ جو ہے وہ پہاڑ جتنے نوافل پڑھتا ہے، ایک بندہ صرف ایک سجدہ کرتا تو وہ پہاڑ جتنے نوافل، اور وہ ایک مٹی کا پہاڑ ہے اور اس کا ایک سجدہ یہ قیمتی موتی کی طرح ہے، ہیرے جواہر کی طرح ہے۔ تو ڈیفرنس کہاں آ گیا، فرق کہاں پڑ گیا؟ ہم دعائیں مانگ مانگ کے، ہمارے ایک دوست کہتے تھے میرا تو سرکار ساری رات آمین کہہ کے منہ میں چبا ہو گیا، ہوں اتھرو بھی مک گئے، نہیں تو ساری سنی گئی ہے کہ نہیں سنی گئی۔ وہ ساری رات دعائیں کریں، کچھ بھی نہ بنے۔ اسی طرح کا انسان، اس کے بھی 2 ہاتھ 2 پاؤں، وہ دعا بھی نہ کرے، دل میں خیال کرے تو فوراً پورا ہو جائے۔ کیوں؟ تو یہ کیوں کا جواب آج ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ مجدد صاحب نے اس کے حوالے سے ہمیں کیا تعلیم دی ہے، اور ہم بھی اپنے 2 نوافل کو اس درجے تک کیسے لے جا سکتے۔ ہم بھی ایک کھجور صدقہ کر کے اس کا ڈھیر سارا اجر و ثواب کیسے اپنے دامن میں سمیٹ سکتے ہیں۔ تو اس موضوع کو امام ربانی حضرت مجدد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ فرضوں کے ادا کرنے اور سنتوں اور مستحبوں کی رعایت کرنے کی ترغیب، اور فرضوں کے مقابلہ میں نفلوں کے ادا کرنے کی پرواہ نہ کرنے کے بیان میں، اور آدھی رات کے بعد نماز خفتن کو ادا کرنا یعنی عشاء کی نماز ادا کرنے سے منع کرنے، اور وضو کے مستعمل پانی کو جائز سمجھنے سے روکنے، اور مریدوں کو سجدہ کرنے کے جائز جاننے سے منع کرنے کے بیان میں شیخ نظام تھانیسری کی طرف صادر فرمایا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ آسمان اللہ سبحانہ و ایاکم ان التعصبی و تعسفی و نجانا و ایاکم ان التلہفی و تعسفی بحرمت سید البشر المنفی عنہ زیغ البصری علیہ وعلی آلہ من الصلوات اتمها ومن التسلیمات اکملها۔ ترجمہ: حق تعالی ہم کو اور آپ کو تعصب اور کج روی سے بچائے اور افسوس و اندوہ سے نجات دے، بحرمت سید البشر کہ جو کجیے چشم سے پاک و شفاف ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے اپنے مکتوب شریف کا آغاز ہی دعا سے کیا، اور بہت اچھی دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں تعصب کہتے ہیں کہ اپنی مارتے جانا، دوسرے کو سننا ہی نہ، کوئی حق کہہ رہا ہے یا حق نہیں ہے، بات سننے کا روادار ہی نہ ہونا۔ وہ اگر حق کہہ بھی رہا ہے تو اس کو کوئی لفٹ نہ کرانا، اور جو میرے دل میں آئی ہے، میرے سوچ ہے، اسی کی بین بجاتے جانا کہ بھئی چاند صرف میرے گھر کی کھڑکی سے نظر آتا، آپ کی گھروں کی کھڑکیوں سے جو دیکھ رہے وہ چاند شاند کوئی نہیں ہے، وہ ایویں تمہاری آنکھوں کے اندر کوئی ککرا پڑا ہوا ہے یا کوئی تنکا پڑا ہوا ہے، تمہیں لگ رہا ہے، چاند سے میری کھڑکی سے نظر آتا۔
اسے کہتے ہیں تعصب۔ اس کے مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں، منفی بھی ہوتے ہیں۔ تو تعصب جو ہے یہ عام طور پہ ایک منفی رویہ ہے، تو اس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ کج روی یعنی ٹیڑھا پن، جس کو قرآن نے کہا کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، گونگے بہرے اندھے ہیں بس وہ نہیں لوٹ سکتے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اللہ فرماتے ہیں، سورہ اعراف میں ہے کہ ان کے دل ہیں لیکن محسوس نہیں کرتے، آنکھیں ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتی، کان ہیں مگر سن نہیں سکتے، منہ ہیں لیکن بول نہیں سکتے۔ تو سارا کچھ ٹھیک ہے لیکن وہ حق بات کہنا ان کو موت پڑتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں کج روی۔ اپنی بین بجاتے جانا، میرا یہ خیال ہے، میری پارٹی کا یہ موقف ہے، میرے لیڈر نے یہ کہہ دیا ہے، میرے آباء و اجداد جو ہیں، کیونکہ وہ اسی روش پہ 360 بتوں کو پوجتے رہے ہیں، آپ آج کہاں سے آ گئے ہیں کہ نیا خدا لے کے وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کیا کج روی۔ یہودیوں کو، نصرانیوں کو، مشرکین عرب کو جو بہت بڑی بیماری تھی وہ یہی تعصب اور کج روی کی تھی۔ تو آپ نے شروع میں دعا فرمائی کہ اللہ اس سے ہمیں محفوظ رکھے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو ہر قسم کے تعصب اور کج روی سے پاک اور شفاف ہیں، اللہ ان کے نقش قدم پہ ہمیں چلائے۔ پھر آپ فرماتے ہیں اعمال مقربہ، یعنی وہ عمل جن سے درگاہ الہی میں قرب حاصل ہوتا ہے، فرض ہیں یا نفل۔ وہ فرض نماز کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ فرض مالی عبادت زکوٰۃ کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ فرض جسم کے ساتھ حج کی صورت میں ہو سکتا ہے، وہ فرض روزے کی صورت میں ہو سکتا ہے۔ یعنی انسان جسم سے، تو آپ نے دعا سے مکتوب شریف کا آغاز کیا اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا قرب اور رضا حاصل کرنے کے جو بزرگوں نے، فقہاء نے، اہل علم نے جو اعمال بتائے ہیں، وہ چاہے جسم سے ہوں یا مال سے ہوں یا زبان سے ہوں، تو ان کی دو کیٹیگریز ہیں، یعنی بڑی کیٹیگریز فرض اور نفل۔ ویسے اگر ترتیب سے سمجھا جائے تو یہ 5 سٹیجز بنتی ہیں۔ سب سے پہلے فرض ہوتا ہے، فرض کے بعد درجہ آتا ہے واجب کا، واجب کے بعد درجہ آتا ہے سنت مؤکدہ کا، سنت مؤکدہ کے بعد درجہ آتا ہے سنت غیر مؤکدہ کا، اور 5ویں نمبر میں جا کر نوافل یا مستحبات جو ہیں وہ آتے ہیں۔ اسی طرح جو گناہ ہیں اس کی شدت کے بھی 5 ہی درجے ہوئے، یعنی ان نیکیوں کے مد مقابل جو معصیت ہے، نافرمانی ہے، تو جو سب سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ حرام قطعی ہے، حرام ہے، یہ کسی طور بھی سور کا گوشت کھانا جائز نہیں۔ جن سے شریعت منع کیا، شرک ہے، کفر ہے، ظلم ہے۔ چھٹے کلمے کے اندر بھی من الکفر والشرک والکذب والغیبۃ والبدعۃ والنمیمۃ والفحشاء والبہتان والمعاصی کلھا، وہ ساری تفصیل سے۔ دوسرے درجے پہ آ جاتا ہے مکروہ تحریمی، فرض کے مقابلے میں حرام، واجب کے مقابلے میں مکروہ تحریمی۔
پھر اس کے بعد سنت موقدہ جو ہے اس کے مقابلے میں اساعت، برا کام، بہت ناپسندیدہ عمل۔ سنت غیر موقدہ کے مقابلے میں پھر آ جاتا ہے مکروہ تنزیہی، اور نفل کے مقابلے میں پھر غیر مباح، غیر مستحب وغیرہ کے۔ تو یہ فقہا نے احکامات مسائل سمجھنے کے لیے یہ ساتھ ساتھ تعلیم جو ہے وہ بیان کی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اعمال مقربہ یعنی وہ عمل جن سے درگاہ الہی میں قرب حاصل ہوتا ہے، فرض ہیں یا نفل ہے۔ تو آپ نے ادھر سے ٹاپ والے کو لے لیا، نیچے سے ٹیل والے کو لے لیا، ہیڈ ٹو ٹو جو ہے دونوں، باقی سارے آگے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ وہ یا فرض ہیں یا نوافل۔ پھر فرماتے ہیں کہ فرضوں کے مقابلہ میں نفلوں کا کچھ اعتبار نہیں۔ اب یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ کیٹیگری کیسے بنتی ہے، کیونکہ ہمارا جو نشستن گفتن خوردن برخاستن نہیں، بیٹھیں گپ شپ لگائیں، کھائیں پئیں، اٹھ کے چلے جائیں، نہیں، یہ ہمیں بزرگوں نے دین سکھایا ہے، قرآن و سنت کی تعلیمات سے آگاہ کیا ہے، حکمتیں بیان کی ہیں، ہمیں اپنی زندگی ظاہر اور باطن کی سنت اور شریعت کے سانچے میں رہتے ہوئے ڈھال کے گزارنے کے طریقوں سے آگاہ کیا، تو لہٰذا یہ مسائل سمجھنا سیکھنا بھی ضروری ہے۔ وہ حکم جو اللہ نے قرآن مقدس میں دو ٹوک بیان کر دیا، کرو یہ، اس کو کہتے فرض ہے۔ جسے اشارے سے کہا قرآن میں وہ واجب، جس کو حضور علیہ الصلوۃ نے دو ٹوک کہہ دیا اور خود بھی کیا، وہ سنت موقدہ ہے۔ اشارے سے کہا سنت غیر موقدہ ہے۔ ادر دین حضور علیہ الصلوۃ کسی اللہ والے نے، صحابی نے، تابعی نے، تبع تابعی نے، امام نے، فقیہ نے، کوئی عمل بڑے کہا اہتمام سے کرو، بہت ضروری ہے، بڑا فائدہ ہے، وہ نفل ہو۔ جس کو اللہ نے دو ٹوک انداز میں منع کر دیا وہ حرام ہو گیا، اشارے سے تھوڑا سا منع کیا تو وہ مکروہ تحریمی ہو گیا، سرکار نے منع کیا تو اساعت ہو گیا، اشارے سے کیا تو مکروہ تنزیہی ہو گیا، کسی اللہ والے نے منع کیا تو غیر مباح ناپسندیدہ عمل ہو۔ سمجھا گی نا کہ فرض واجب یہ کس طرح بنتے ہیں۔ اب اللہ کے حکم کے آگے تو 1,24,000 کم و بیش انبیاء و مرسلین، سارے ملائکہ، ساری مخلوقات، آمنا و صدقنا الستُ بربکم قالوا بلی، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں اللہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے۔ سرکار کو بھی کہا کہ اعلان کر دو، قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ مجھے یہی حکم دیا کہ میں اعلان کر دوں کہ میرا تن من دھن سب کچھ اللہ کے اوپر قربان۔ قالوا سمعنا واطعنا، اے اللہ ہم نے سن لیا اور ہم نے گردن جھکا دی۔ ویسے جب یہ آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے ہاتھ کھڑے کر دیے، حضور ہم معذرت چاہتے ہیں، یہ جو حکم دیا جا رہا ہے یہ ہمارے عمل کرنے کی حد سے اوپر ہے، یہ مشکل ہمارے کنٹرول سے باہر ہے۔ حکم نازل ہوا، اللہ کا حکم تھا کہ تم جو سوچتے ہو، تم جو کرتے ہو، چاہے اسے ظاہر کرو یا پوشیدہ رکھو، ہم تم سے حساب لیں گے۔ ان تبدوا او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر۔ تو
اب ہم تو بہت کچھ دل میں خیال آتے ہیں، عجیب و غریب بھی آتے ہیں، تو اگر ہمارے خیالات پہ گرفت شروع ہو گئی اور کئی دماغ میں منصوبے آتے ہیں ناپسندیدہ، تو پھر تو پکڑے گے سارے، مارے گے. بہت مشکل ہے. خیالات پہ کس طرح بندہ ہر وقت کنٹرول رکھ سکتا ہے؟ اچھی بری خواہشات، خیالات تو دماغ میں پھرتے رہتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا کہ اب اللہ کا حکم آ گیا ہے، حکم الہی ہے کہ تم اللہ سے ڈرو اور تمہارے جتنے اعمال ہیں وہ تم ظاہر کرو یا نہ کرو، جو تمہارے دل میں ہے یا ظاہر ہیں، میں تمہارا محاسبہ کروں گا. تو اس سے پہلے بھی انبیاء و مرسلین کو اور ان کی امتوں کو یہ حکم دیا گیا تھا، تو انہوں نے کہا تھا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. تم بھی بھائی یہی کہو. جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے سن لیا، ہم نے اطاعت کی، اے اللہ ہم تجھ سے بخشش کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے. تو ہم نے تیری طرف ہی لوٹ کے آنا ہے. تو بخشش طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے اور ہر حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم تھا، سارے انبیاء و مرسلین کو یہی تھا. ان صلاتی و نسکی و محیای، میری زندگی کا مقصد مولا تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی. تو لہٰذا ہر عبادت کا مطمع نظر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے. اب اللہ کے حکم کے مقابلے میں ساری مخلوق بھی کوئی حکم دے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں. سرکار فرماتے ہیں کہ مخلوق کی اطاعت صرف اللہ کی اطاعت کے تابع رہ کے ہو سکتی ہے، اللہ کی معصیت میں کسی مخلوق کا کوئی حکم نہیں مانا جائے گا. اللہ نے منع کر دیا جھوٹ نہیں بولنا، ساری دنیا میں کہ بولو جھوٹ، نو. اللہ نے فرمایا کہ 5 نمازیں پڑھنی ہیں، مخلوق نہیں 3 کر دو، 2 کر دو، کافی ہیں، نہیں. اللہ نے حکم دیا رمضان کے پورے مہینے کے روزے رکھنے ہیں، کوئی نہیں 10 روزے کافی ہیں. تو اللہ کے حکم، ہاں یہ تو ہو سکتا ہے کہ رمضان کے روزے بھی رکھو اور بعد میں 6 دن کے مزید روزے ماہ شوال کے رکھو تاکہ پورا سال روزوں کا ثواب مل جائے. اب اس میں معصیت کوئی نہیں ہے، نہ رکھو تو ٹھیک ہے، لیکن اگر رکھو گے تو ثواب بڑھ جائے گا. تو مخلوق کی اطاعت اللہ کی معصیت میں نہیں ہو سکتی. تو آپ فرماتے ہیں کہ فرضوں کے مقابلے میں نفلوں کی ایک اللہ کا حکم ہے، ایک مخلوق کا حکم ہے، کوئی نسبت نہیں. تو اللہ کے حکم کو بجا لانا سب سے بڑی نیکی. پھر اس کے بعد اسی کی اتباع میں اور اسی کی حکم کے تحت ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ تمہیں اللہ کا نبی دے وہ لے لو، جس سے منع کرے باز آ جاؤ. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. تو اللہ کے حکم کی روشنی میں جو کچھ اللہ کا نبی فرماتا ہے پھر اس کا درجہ بنتا ہے. اسی لیے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد سنت رسول ہے، پھر اجماع صحابہ ہے، پھر قیاس ہے، پھر باقی آگے تفصیلات چلتی ہیں. جو اسلامی قانون ہے اس کے جو ماخذات ہیں. تو اللہ کا حکم وہ مقدم ہے، وہ سب کے لیے ہے، ہر ایک کے اوپر ہے. تو خالق کا حکم اور مخلوق کا حکم یقیناً اللہ قرآن حدیث میں آتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ فضل و کلام اللہ علی سائر الکلام کا فضل اللہ علی خلق. اللہ کی فضیلت، اللہ کے کلام کی فضیلت سارے کلاموں پہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی فضیلت ساری مخلوق پر.
جس طرح ساری مخلوق مل کے اللہ کی شریک نہیں ہو سکتی، مد مقابل نہیں ہو سکتی، تو اللہ کا حکم بھی ساری مخلوق کا حکم مل جائے وہ اللہ کے حکم کے ایکول نہیں ہو سکتا، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اس کا حکم ماننے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہوگا، بہت زیادہ سٹیٹس ہو گیا۔ پھر سرکار نے جو کہہ دیا اس کا حکم ماننے کا اجر و ثواب ایک عام آدمی کے کہنے سے بہت زیادہ بڑھ گئے۔ پھر سرکار کے جو صحابہ کرام ہیں، آپ کے جو خلفائے راشدین ہیں، جو ائمہ کرام ہیں، پھر سرکار کے بعد ان کا حکم ماننا اور ایک عام آدمی کا حکم ماننے میں بڑا فرق ہے۔ ان کا مشورہ اور عام آدمی کے مشورے میں بڑا فرق ہے، کیونکہ وہ سرکار کے تربیت یافتہ ہیں، تزکیہ شدہ ہیں، جن کو قرآن میں اللہ نے راشدون بھی کہا، مخلصون بھی کہا، بے شمار القابات، رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ، وہ اللہ سے راضی، اللہ ان سے راضی۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فرض کے مقابلے میں نفل کا کچھ اعتبار نہیں، فرضوں میں سے ایک فرض کا ادا کرنا 1000 سالہ نفلوں کے ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اب بات سمجھ آئی نا مین وجہ کیا ہے؟ آپ سمجھ آ رہی ہے اپنا اسلم صاحب؟ کیا کہ جو فرض ہے ایک فرض کے مقابلے میں 1000 سال کے نوافل کا وہ درجہ نہیں۔ نفل جو ہے وہ اکبر صاحب نے آپ کو کہا کہ یہ بڑی اچھی عبادت ہے کرو، اور فرض ہے جو اللہ کریم نے کہا ہے اور اجر دینے کے وعدے کیے۔ تو لہٰذا اللہ کا حکم اور اس کے مقابلے میں ایک عام انسان کا حکم جو ہے وہ برابر نہیں ہو سکتے، وہ سٹیٹس میں ہم پلہ نہیں ہو سکتے، اور اس کی قدر افزائی اور عزت افزائی اور اجر و ثواب برابر نہیں ہو سکتے، اگرچہ وہ نفل خالص نیت سے ادا کیے جائیں، یعنی وہ نوافل کتنے ہی خلوص سے پڑھے جائیں، وہ وصیت نہیں ہوگی، اور خواہ وہ نفل از قسم نماز کے نوافل بھی ہوتے ہیں، روزے بھی نفلی ہوتے ہیں، ذکر و فکر بھی ہوتا ہے، وغیرہ وغیرہ، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ فرائض کے ادا کرنے کے وقت سنتوں میں سے کسی سنت اور مستحبات میں سے کسی مستحب کی رعایت کرنا یہی حکم رکھتا ہے۔ تو آپ نے مزید یہ فرمایا کہ اب اللہ کے حکم کی تعمیل میں اس میں سہولت پیدا کرنے کے لیے، اس کی ادائیگی کو آسان طریقے سے بجا لانے کے لیے ہمیں اللہ کے نبی نے اس کی تفصیلات بیان کی۔ آپ کا سٹیٹس بھی یہی تھا کہ ہم محبوب ہم نے اس لیے بھیجا ہے کہ آپ لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ عَلَيْهِمْ، وہ کھول کے ان کو سمجھائیں جو ان کی طرف نازل ہوا ہے۔ تو نماز کتنی پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، آداب شرائط، وہ ساری کہاں سے پتہ چلے گا؟ سرکار کی ارشادات سے۔ روزے کی تفصیلات، زکوٰۃ کی، حج کی، دیگر عبادات کی۔ تو اس اعتبار سے جو اللہ کے احکامات کی وضاحت میں جو عمل ہو رہا ہے، اس کے حکم کو اور منشا الہی کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے تو وہ سارے پسندیدہ امور میں شامل ہوں گی، لیکن وہ تب پسندیدہ بنیں گے جب اس کے اوپر اللہ کا حکم موجود ہوگا۔ جب اللہ کا حکم موجود نہیں تو پھر ان عبادات کا وہ سٹیٹس نہیں رہے گا۔ تو گویا کہ اللہ کے حکم کی تعمیل و تکمیل میں وہ ممد و معاون ہے، رہنما ہیں، وہ ہمارے لیے سہولت دینے والے ہیں، ہمیں وہ راہ دکھانے والے ہیں کہ اس عمل کو آسان طریقے سے کیسے ادا کرنا ہے۔ تو وہ ان کا سٹیٹس بھی اسی لیے ہے کہ اللہ کا حکم اوپر سٹینڈ کرتا ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں منقول ہے کہ ایک دن امیر المومنین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے صبح کی نماز جماعت سے ادا کی، نماز سے فارغ ہو کر آدمیوں میں نگاہ کی،
اپنے یاروں میں سے ایک شخص کو اس وقت موجود نہ دیکھا، فرمایا کہ فلاں شخص جماعت میں حاضر نہیں ہوا۔ حاضرین نے عرض کی کہ وہ رات کو اکثر جاگتا رہتا ہے، شاید اس وقت سو گیا ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ اگر تمام رات سویا رہتا اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کرتا تو اس کے لیے بہتر ہوتا۔ تو یہ حدیث شریف، اس کے علاوہ اور بھی کئی احادیث اسی قبیل سے ہیں کہ جب آپ نے اس کو غیر موجود پایا تو وضاحت یہ ملی کہ وہ رات بھر عبادت کرتا رہا، تو فجر کے وقت اتنی ہمت اور توانائی نہ رہی کہ پھر اٹھ کے جا کر وہ مسجد میں نماز باجماعت ادا کر سکے۔ نیند کی شدت، بے آرامی کی شدت، جسم کی تھکاوٹ، تو اس پہ سرکار کی حدیث بھی آپ نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو نصف رات اس کی عبادت میں لکھ دی جاتی ہے۔ جو فجر کی نماز باجماعت پڑھتا ہے تو باقی نصف بھی اس کے حق میں عبادت میں لکھ دی جاتی ہے، تو گویا وہ ساری رات عبادت کا ثواب لوٹ لیتا، حاصل کر لیتا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے بہتر تھا کہ بے شک ساری رات جاگتا، بلکہ اس میں ایک دلچسپ صحابیہ کا واقعہ بھی ہے کہ انہوں نے سرکار تک پیغام بھیجا کہ میں اس سے نکاح کروں گی جو ساری رات عبادت کرنے والا ہوں۔ تو ایک شخص نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا حضور میں یہ شرط پوری کرتا ہوں، نکاح ہو گیا۔ وہ اگلے دن شکایت لے کے آئی، یہ تو ساری رات خراٹے مارتا رہا، میرے ساتھ تو دھوکہ ہوا ہے، میں تو ایسا نیک بخت چاہتی تھی جو ساری رات مصلے کی جان ہی نہ چھوڑے، چپکا رہے مصلے سے۔ تو حضور نے فرمایا بھائی جواب دو، تو انہوں نے کہا حضور آپ کا فرمان ہے کہ جو عشاء کی نماز باجماعت پڑھے اور فجر کی بھی باجماعت پڑھے، گویا کہ وہ ساری رات اس نے قیام کیا ہے، قیام اللیل کا ثواب اسے ملا ہے۔ تو میں عشاء کی بھی آپ کے ساتھ پڑھی، فجر کی بھی آپ کے ساتھ پڑھی، آخر بال بچوں کے بھی تو حقوق ادا کرنے تھے، وہ کہاں جاتے، شادی کی، نکاح کیا۔ تو آپ نے کہا یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، کیونکہ میرا حکم جو ہے جب موجود ہے تو یہ ساری رات قیام اللیل کا اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ تو یہی بات آپ نے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ریپیٹ کی کہ وہ ساری رات جاگنے سے بہتر تھا کہ وہ عشاء پڑھ کے سو جاتا، باقی آرام کرتا، بال بچوں کے حقوق ادا کرتا اور فجر کی نماز باجماعت ادا کر لیتا، تو ساری رات وہ عبادت میں ہی شامل کی جاتی۔ پھر آپ فرماتے ہیں آگے امام ربانی حضرت مجدد رسانی رحمۃ اللہ علیہ، پس مستحب کی رعایت کرنا اور مکروہ سے بچنا اگرچہ تنزیہی ہو، ذکر و فکر و مراقبہ اور توجہ سے کئی درجے بہتر ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں اسی طرح کسی نیک عمل کی رعایت کرنا جو مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور جو ناپسندیدہ عمل ہے اس سے بچنا، یعنی وہ حکم جس کے اوپر کسی صحابی کا قول موجود ہے، کسی تابعی کا قول موجود ہے، کسی امام کا، وہی مستحب ہوگا۔ جو نفل ہے وہ ادر دین حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پروفٹ کے جو کسی نے حکم دیا، ترغیب دلائی، تو وہ مستحب اور نوافل کے درجے میں آ گیا۔ تو اب کسی خوش بخت نے اس کی رعایت کی اور کسی برے کام سے اس نے منع کیا تھا جو وہ سمجھتا تھا کہ لیٹر آن اٹ ول بی ڈینجرس اور ہارمفل، یہ نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس سے اس نے پرہیز کیا، تو ذاتی طور پر اپنے خیال میں کہ یہ نیکی بڑی ہی اعلیٰ ہوگی، تو وہ ساری زندگی بھی تسبیح پھیرتا رہے تو اس کا وہ سٹیٹس نہیں، کیونکہ وہ اس کی رائے ہے، وہ سیدنا صدیق اکبر کی رائے ہے، علی المرتضیٰ شیر خدا کی رائے ہے، فاروق اعظم کی، عثمان غنی کی، امام اعظم ابو حنیفہ کی، امام مالک، امام احمد بن حنبل۔
جنہوں نے اللہ رسول کے احکامات کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہمیں ہدایت کا راستہ دکھایا ہے، تو ان کا جو رہنمائی دینا اور ان کا جو فرمانا ہے، آپ فرماتے ہیں کہ وہ ذاتی طور پر ذکر، فکر اور مراقبہ اور توجہ سے کئی درجے بہتر ہے۔ مطلب ایک آپ کو شیخ نے کہا بھئی تم نے یہ نماز کے بعد جو ہے اتنی دفعہ ذکر کرنا ہے، 11 دفعہ، ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی ہے صبح، 3 تسبیح رات سونے سے پہلے درود شریف کی پڑھنی۔ اب وہ نہیں پڑھ رہا اور باقی جو ہے وہ اور نوافل پڑھ رہا ہے، تسبیحیں پڑھ رہا ہے۔ کوئی ساتھی کہنے لگا میں اتنا آیت کریمہ روز پڑھتا ہوں، اتنا فلاں پڑھتا ہوں فلاں، تو میں جو اصل سبق دیا تھا جناب وہ تو چونگا سا، میں تو بہت زیادہ کرتا ہوں۔ تو اس کا کوئی سٹیٹس نہیں بھئی، وہ تیرے شیخ نے کہا، وہ تیرے مرشد نے کہا، اس کو اس کے مرشد نے کہا، اوپر سے چلتا ہوا ایک پیغام ہے جس میں برکتیں ہی برکتیں ہیں، تو اس کو چھوڑ کے اپنی عقل کے ڈھنگوسلے مار رہا ہے اور اپنے بین اور باجے بجا رہا ہے، تو اس کی کیا حیثیت؟ ہو سکتا ہے اس میں وہ تاثیر ہی نہ ہو۔ کہتے ہیں جس طرح وہ اذن چلتا ہے آگے۔ سرکار وہ ایک باغ میں گئے نا، تو یہودی نے سوال جواب شروع کر دی، یہودی کا باغ تھا، تو آپ نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، سچا ہوں۔ فرمایا کہ ہاں میں کلمہ پڑھ سکتا ہوں اگر وہ درخت جو ہے وہ کھجور کا وہ چل کے یہاں آ جائے آپ کے پاس۔ تو آپ نے کہا کہ میرے جا کر کہنے کی ضرورت نہیں، تو میرا پیغام دے دے، اس نبی نے تمہیں بلایا، آ جائے گا۔ اب اس نے جا کے کہا اب آواز اور الفاظ اور زبان سرکار کی نہیں، ایک کافر کی، بے دین کی، یہودی کی ہے، لیکن اذن سرکار کی طرف سے ساتھ اس کے موجود ہے۔ اس نے جا کے پیغام دیا، اس یہودی کے کہنے پہ درخت پہلے دائیں ہوا، پھر بائیں ہوا، پھر آگے ہوا، پھر پیچھے ہوا۔ جات دعوت ہی الاشجار ساجدۃ تمشی الیہ بلا قدمی ساکن بلا قدمی، تو درخت بغیر قدموں کے اچھلتا ہوا، چلتا ہوا، بھاگتا ہوا سرکار کے قدموں میں آ کے بیٹھ گیا۔ یہودی کے جو نا وہ ڈیلے کھلے کو کھلے رہ گئے، ان کے یہ تو بڑا قیمتی درخت، یہ تو بہت زیادہ کھجوراں دے پھل ملدا سی، یہ تو میں تو محروم ہو جاں گا، سرکار واپس بھی ٹر جائے، حکم دیو۔ میں کہ میرے کہنے کی ضرورت نہیں، تو اس کو پیغام دے دے میرا۔ تو اب اس یہودی کے الفاظ میں کہاں سے تاثیر آئی؟ وہ خود ذاتی طور پہ سارے درختوں کو کہتا پھرے، کیا درخت وہ ایک سوتر بھی ہلے گا؟ نہیں ہلے گا۔ اذن اس کے پاس چلا گیا، اب اذن ورک کر رہا ہے۔ تو شیخ جب کوئی تعلیم دیتا ہے، کوئی وظیفہ دیتا ہے، کوئی سبق دیتا ہے، تو اس کے اندر وہ کنڈی بھی ساتھ، وہ پاس ورڈ بھی لگا ہوتا ہے جو آپ کو نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ ایک ویب سائٹ کا وہ دیتا ہے نا کہ بھئی اس ویب سائٹ پہ یہ کوڈ ملائیں تو انشاءاللہ مطلوبہ نتائج تمہیں ملیں گے۔ تو وہ اس کے اندر اس نے وہ سسٹم کے اندر وہ انفیوز کیا ہوتا ہے، وہ کوڈ خاص جو ہے وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ وہ لطیفہ مشہور ہے نا، کسی حکیم صاحب نے کوئی معمولی سی کوئی دوائی تھی، اس نے کہا یہ 2 چیزیں لاؤ، اس کی گولی بناؤ اور منہ میں رکھ کے اس کو چوسو تو یہ تمہاری سر درد یا فلاں بیماری ٹھیک ہو جائے۔ کوئی ادھر بیوقوف جاہل بیٹھا ہو تو اس نے کہا بہت سوکھا جا علاج ہے، لوگ سر پیڑ کے لیے تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کرواتے۔ اس نے کیپسول بنوا کے وہ 2 چیزیں تھیں، تاکہ یہ چینی اور معمولی سی وہ جڑی بوٹی ہے تو ہر کو نظر آ جانی ہے، تو اس نے کیپسول میں ڈال کے لوگوں کو کہا کہ سر درد ٹھیک ہو جائے، سر درد دگنی ہوگی، سر پھٹنے والے ہو گئے، ایسے انہیں پاٹ چلے۔ لوگوں نے حکیم کو مارا بھی کہ تو کہا تھا حکیم سارا سر پاٹ چل۔ وہ واپس آیا، اس نے کہا جناب وہ آپ بیوقوفا، میں نے کہا تھا یہ 2 چیزیں ملا کے منہ میں ڈالنی، تیسرا جو اس کے اندر جو اجزاء تھا وہ تمہارے منہ کا لعاب تھا،
وہ لعاب کے ساتھ مل کے پیٹ میں جائے تو تب ورک کرتا ہے. تو مطلب کیپسول سیدھا میدے چھٹے لعاب تو ملے ہی نہیں. وہ تیسرا جزو اس کے اندر وہ لعاب تھا. سمجھا رہی نا بات؟ تو اس لیے جو اللہ والوں کی تعلیم اور پیغام ہوتی ہے اس کے اندر بہت کچھ ہوتا ہے، اس کے ساتھ اذن شامل ہوتا ہے. ہماری امی جان فرماتے ہیں نا، وہ نانا ابو کی ساری فیملی کو کئی پشتیں اوپر کسی بابے نے کہا تھا کہ فلاں کسی کو بیماری ہو تو آپ کا بچہ وہ لعاب اس جگہ لگا دے گا، وہ بندہ ٹھیک ہو جائے. یہ بات کو اچانک گنج سا نہیں نکل آتا، وال چاڑ جسے کہتے ہیں، گنجے ہونا شروع. کوئی دوائی نہیں، کوئی لانی نہیں، کوئی دینی نہیں، اہم زبان سے تھوڑا سا لعاب جو ہے اس پہ لگا دے، خود ہی بال نکل آئیں گے، کوئی انجیکشن لگانے کی ضرورت نہیں. یہ نہیں کہا وہ نمازی بھی ہوں، وہ باوضو بھی ہوں، وہ روزے دار بھی ہوں، یہ بھی ہو، کوئی نہیں. وہ اذن انہوں نے دیا، کوئی نیکی کام آ گئی، بس چل. تو وہ پھر اذن آگے ٹریول کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ایک کبوتری نے سرکار سے پیار کیا، انڈے دے دیے، اور وہ ابو جال نے کہا یہاں تو جالا لگا ہوا ہے، انڈے بھی کبوتری. اب آج تک کبوتری کی آل اولاد کو لوگ جا کے دانہ دیتے ہیں، پیار کرتے ہیں، ہے نا. مکہ مکرمہ میں، مدینہ میں، بعض ادھر سے لا کے اپنے مساجد میں بھی ان کو اکاموڈیٹ کرتے ہیں. تو وہ نسبت جو ہے وہ ورک کرتی ہے. بزرگ نے دیا ہے، شیخ نے دیا. پھر فرماتے ہیں کہ پھر مکروہ تحریمی کا کیا ذکر. تو مکروہ تحریمی ایسا مکروہ جو بہت ناپسندیدہ ہے، یعنی جو حرام کے قریب ہے، تو اس سے بچنا تو اور بھی ضروری. ہاں اگر رعایت الاجتناب کے ساتھ یہ امور جمع ہوں فقد فاز فوزا عظیما، بڑی کامیابی ہے. وبدون ہی خرط القطاد، ورنہ بے فائدہ رنج ہے. یعنی اگر جو تعلیم اور پیغام دیا گیا ہے ان کی رعایت کرتے ہوئے نیک کام کیا جائے، ان کے حکم کے تحت رہ کر کسی برے کام سے بچا جائے، تو فرماتے ہیں پھر دیکھیں وہ کس طرح نور العلا نور بن کے تمہارے لیے رشد و ہدایت کے سارے دروازے کھول دیں. تو وہ 10 منٹ کا سبق جو شیخ دیتا اس کی حیثیت ہمارے 24 گھنٹے کے ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے عبادتوں ادر دین جو نوافل جو ہیں وہ اس کے ہم پلہ نہیں ہو سکتی. جو اللہ نے حکم دیا ساری مخلوق کا حکم اس کے اکول نہیں ہو سکتا. جو حکم سرکار نے دیا ساری روئے زمین کے لوگوں کا، صحابہ کا، اماموں کا حکم اس کے اکول نہیں ہو سکتا. اور جو ان بزرگوں کا، صحابہ کرام اور وہ پاک لوگوں کی جو تعلیم ہے، عام ساری روئے زمین کے لوگوں کا حکم ان کے حکم کے اکول نہیں ہو سکتا. دیکھنا جو خلفاء راشدین نے جو فتاویٰ دے دیے وہ آج تک سٹینڈ کرتے ہیں، کسی کو ضرورت نہیں کہ ان سے سرتابی کرے. کیونکہ سرکار نے فرمایا تھا کہ علیکم سنتی و سنت الخلفاء راشدین المہدیین، تم پہ لازم ہے میری سنت اور میرے خلفاء راشدین. اور یہ بھی فرمایا میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، جس کے پیچھے چلو گے ہدایت پا جاؤ. پھر آپ فرماتے ہیں مثلا زکوٰۃ کے طور پر ایک دانگ کا صدقہ کرنا جس طرح کے نفلی طور پر سونے کے پہاڑ صدقہ کرنے سے کئی درجہ بہتر ہے، ویسے ہی اس دانگ کے صدقہ کرنے میں کسی ادب کا رعایت کرنا، مثلا اس کو کسی قریبی محتاج کو دینا بھی اس سے کئی درجے بہتر ہے. پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے زکوٰۃ دینا، تو وہ زکوٰۃ نہیں دیتا، ویسے ہی جو ہے وہ سارا مال خرچ کر دیتا ہے، چلو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیے. یہ جہاد کا موقع ہے، ہسپتال بن رہا ہے، یہ لوگ جو ہیں وہ کہ امر خیر میں مصروف ہیں، تو چلو میرے لو میانے پالو، نام شام بھی چل گیا، صدقہ و خیرات بھی ہوا. تو وہ زکوٰۃ کا فرماتے 1 روپیہ جو اس نے نیت کر کے کہ میری اس حساب سے زکوٰۃ بنتی ہے، یہ زکوٰۃ کی نیت کر کے میں دوں، اللہ کے حکم کی تعمیر کروں. خذ من اموالہم صدقۃ وتطہرھم وتزکی بہا،
اس کے حکم کی تعمیل میں وہ 1 روپیہ جو ہے وہ سارا کچھ جو اس نے خرچ کر دیا ہے راہ خدا میں، وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ فرض ہے۔ یہ ایک اضافی، جس طرح ہمارے وہ دیہاتوں میں تو خیر اس کو بہت اعزاز سمجھا جاتا ہے کہ وہ بیٹیوں کو اپنی ناک اونچی گئی، اتنی ہم نے بھینسیں دی ہیں، نال کٹیاں بھی دیتی ہیں، اور اتنے تولے سونا ڈالا ہم نے، اور سارے براتیوں کو ایک ایک چڑی چھکا بھی دیا ساتھ، بعد براتیوں کو بھی کچھ نہ کچھ دیتے، اور پھر بلے بلے ہوتے، اتنی رضائیاں، اتنا فلاں، اتنا جہیز کی لائنیں لگا دی۔ اور جو اللہ اور اس کے نبی نے جو حکم دیا ہے وراثت کا حق جو ہے اس میں کھوٹی کوٹی دینے کو تیار نہیں، کیونکہ وہ اللہ کے حکم کی تعمیل ہے۔ یہ اپنا ناک رکھنے کے لیے، دوم اونچی کرنے کے لیے، شملہ اونچا کرنے کے، اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ اللہ کے حکم کے آگے ان کی اپنی خواہش یا دنیا کے بلے بلے یا نعرے مارنے کا کوئی اسٹیٹس نہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ سمجھ کی بات بہت ضروری ہے۔ میں کسی تقریب میں تھا تو کہنے لگے کہ وہ سوال کسی نے کیا کہ ہم بیٹی کے گھر آئے ہیں تو بیٹیوں کے گھر سے وزادار لوگ جو ہیں وہ کھانا پینا مناسب نہیں سمجھتے، بلکہ آرام سمجھتے ہیں کہ تیاں کرو کہ کھانا آ کے۔ تو میں کہا وہ چوہدری صاحب سے پوچھیں، وہ 6 مربے کھا گئے ہیں بیٹی کے، یہ 200 روپے دی روٹی انہوں نے لڑ دی ہے۔ یہ 100 روپے کی روٹی بیٹی کے گھر سے کھانا حرام ہے، اور اس کے 6 مربے جو اللہ نے حکم دیا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَّيْنِ، حق دو، وراثت کا حق ادا کرو۔ باپ تیرا بھی مرا، باپ اس کا بھی مرا ہے، وہ اس کو جائیداد میں حق نہیں دیا، وراثت کا حق نہیں دیا، اور وہ رگڑ گئے ہیں بھائی بھی اور سارے مل جل کے، نہیں تیاں نے کرو روٹی نہیں کھائی دی۔ تو 6 مربوں کا مال کھانا حلال ہے؟ تو یہ اہم جہالت کی باتیں، بیوقوفی کی باتیں، یہ خود ساختہ رواجی باتیں ہیں، اور اس کے پیچھے اللہ رسول کے حکم کی کوئی حیثیت اس کو نہ سمجھتے ہیں، نہ اس کو کوئی اس درجے میں رکھتے ہیں کہ اس کی بھی اللہ کی بھی بات سننی چاہیے۔ تو یہ افراط و تفریط، مجدد صاحب کیونکہ مجدد ہیں، 1000 سال کے، آپ وہ تعلیم دے رہے ہیں کہ سنت اور شریعت کی ترویج ہو، اس میں اپنی بلے بلے ہے، اس میں شریعت کی بلے بلے، اللہ کی بلے بلے، بھانڈوں کو، قوالوں کو، اور اس طرح ادھر جتنے مرضی لٹاتے جائیں، زکوٰۃ نہیں دینی، دیگر جو فرائض ہیں وہ ادا نہیں کرنے، نفلی طور پہ اللہ ہو کے نعرے ساری رات بے شک سر مارتے رہے، تو باقی جو فرائض ہیں اس سے غفلت کرنی۔ تو آپ فرماتے ہیں یہ افراط و تفریط سے پھر پس نماز خفتن کو آدھی رات کے بعد ادا کرنا، اور اس تاخیر کو قیام لیل یعنی نماز تہجد کی تاکید کا وسیلہ بنانا بہت برا ہے۔ یعنی جس وقت سرکار نے عشاء کی نماز پڑھی اس وقت نہیں پڑھتے، اور جب تہجد کی نماز شروع ہونے والی ہوتی ہے تو اس سے 10 منٹ پہلے پڑھ کے کہ چلو عشاء بھی پڑھ لیں گے اور ساتھ تہجد بھی پڑھ لیں گے تو ڈبل ثواب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں یہ بہت برا عمل ہے، ناپسندیدہ عمل ہے۔ جس وقت سرکار نے تہجد کی نماز ادا کی، فجر کی نماز، عشاء کی پر اس وقت پڑھنا، سارے صحابہ پڑھتے رہے، اہل بیت اطہار پڑھتے رہے، ائمہ کرام نے ہمیں حکم دیا اس تاخیر کو کیا میں یہ بلکہ سرکار نے یہ فرمایا کہ اگر تہجد پڑھنی ہے تو دوپہر کو آرام کرو، کیونکہ دوپہر کے آرام سے تہجد میں اٹھنے میں مدد حاصل کرو، تو قیلولہ کرو تم۔ ظاہراً اس کراہت سے ان کی مراد کراہت تحریمہ ہے، کیونکہ نماز خفتن کا ادا کرنا آدھی رات تک ان کے نزدیک مباح ہے، اور نصف رات کے بعد مکروہ، پس وہ مکروہ جو مباح کے مقابلے مکروہ تحریمی ہے۔ یہ آپ نے فقہی ایک مسئلہ بیان کیا ہے، جو مباح عمل ہے اس کو چھوڑ کے کسی غیر مباح میں مصروف ہونا چاہے وہ سمپل مکروہ تنزیہی ہو، وہ بھی تحریمی بن جاتا ہے۔ اور شافعی رضی اللہ عنہم کے نزدیک نماز خفتن کا اس وقت ادا کرنا جائز ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں نماز ہوئی کوئی، پس قیام لیل یعنی تہجد اور اس میں ذوق و جمعیت کے حاصل ہونے کے لیے
इस अमर का मुरतब होना बहुत बुरा है। इस गरज के लिए वितर के अदा करने में ताख़ीर करना भी काफ़ी है। कहते हैं अगर उनको इतना ही शौक़ है कि शाह की नमाज़ हम तहज्जुद के साथ पढ़ना चाहते हैं, शाह के वक़्त पे पढ़े और फिर तहज्जुद के वक़्त उठ के उसके साथ वितर अदा कर लें, जो नमाजी शाह का ही एक जुज़व है, तो वो ठीक है, ऐसा करना बेहतर है। और ये ताख़ीर भी मुस्तहब है, यानी अगर वो वितर इसलिए नहीं पढ़ता कि चलो तहज्जुद के साथ पढ़ें। वितर भी अच्छे वक़्त में अदा हो जाती है और तहज्जुद और सुबह के वक़्त जागने की गरज भी हासिल हो जाती है। पास इस अमल को तर्क कर देना चाहिए और गुज़श्ता नमाज़ों को फिर अदा करना चाहिए। यानी आप उनको तालीम दे रहे हैं, मुझे पता चला है कि आप तहज्जुद से 10 मिनट पहले इशा की नमाज़ शुरू करा देते हैं और जो फिर सलाम फिर कहा चलो भाई हम तहज्जुद पढ़ो, तो कहते हैं ये तरीका ठीक नहीं और इससे तौबा करें। फिर आप कहते हैं हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने वुज़ू के अदाब में से एक अदब के तर्क होने के बायस अपनी 40 साल की नमाज़ों को क़ज़ा फरमाया। यानी आप वुज़ू अदा करते तो उसमें कोई एक ऐसे आदाब व शराइत होते हैं बेशुमार, तो उनके इल्म में एक ऐसा अदब भी आया कि जो उस वक़्त तक आपके इल्म में नहीं था, तो आपके इल्म में आ गया। आपने वुज़ू के अंदर बाकी भी सारे आदाब और उसका भी ख़ास लिहाज करते हुए फिर आपने 40 साल की नमाज़ें जो वुज़ू उस अदब के बग़ैर किया हुआ था सारी दोहराई। इसमें एक और भी हिकमत मैंने एक दफ़ा पहले भी अर्ज़ की थी कि तमाम इबादतों में आला तरीन अफ़ज़ल इबादा अस्सलात, आला तरीन इबादत नमाज, दीन का सतून भी है। सरकार ने इस पर तो बड़ी तफसीली गुफ्तगू हो सकती। तो सबसे ज़्यादा कुर्ब भी अल्लाह का नमाज में है। वो सजदे वाली आयत सूरह अलग की, तो उसका भी यही है कि जितना अल्लाह के करीब होना चाहते हो उतना तुम नमाज पढ़ो और सजदे में सर रखो। तो इस एतबार से आपने ये बात बयान फरमाई कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए नमाज बेहतरीन अमल है, बेहतरीन इबादत है। तो उसको उन कवायद व शराइत के साथ, जिस वक्त मसलन अगर आज आप एक नेकी का काम करते हैं और 15 साल पहले वही जो नेकी का काम किया उसका स्टेटस एक नहीं, वो ईमान में पुख्तगी नहीं थी, वो इल्म में वो ज़ौक़ नहीं था, वो तालीम तरबियत नहीं थी, कल्ब की वो तत्हीर नहीं थी। देखो ना, इसीलिए खाना काबा शरीफ में जाकर जो 2 नफल पढ़ते हैं और इधर जो नफल 2 पढ़ते हैं, उन नफलों का अजर और सवाब जो है वो 1 लाख क्यों है और यहाँ 2 क्यों है। शुरू में मैंने अर्ज़ किया, अल्लाह करीम हदीस में आता है कि एक दिन में 72 दफ़ा अपनी कमाल मोहब्बत के साथ काबा शरीफ को देखता है। ये हुक्म बाकी जगह तो नहीं। और वो अनवार व तजल्लियात का वहाँ पे नज़ूल होता है जो इस्लामाबाद में मुमकिन नहीं। फिर वो मलाइका जो वहाँ हैं, फिर वो मुक़द्दस जगह जहाँ अंबिया व मुरसलीन के कदम लगे, उनकी पेशानियों के निशानात, उनकी इबादतें, उनकी दुआएं, तो ये अमल कर रहा है अपने ज़ोरे बाजू पे, वहाँ अजर मिल रहा है उसके कर्म के साथ। समझ आ रही बात? ये उसके कर्म के साथ हो रहा है, ये अपने ज़ोरे बाजू से है, वो उसके कर्म के ज़ोरे बाजू पे। इसी तरह हम माह रमज़ान में जो इबादत करते हैं, लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर, वो अजर और सवाब उसकी बारगाह से तनज़्ज़लुल मलाइकतु वर्रूह फ़ीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम ही हत्ता मतल फ़ज्र, वो सारी बुलंदियाँ अजर और सवाब उसके कर्म के ऊपर मुनहसर हैं। इसके अलावा हम जो नवाफल या इबादतें तलावतें कर रहे हैं वो हम अपने ज़ोरे बाजू से चल रहे हैं, वो उसके कर्म के साथ। जिस तरह
سرکار کے معراج کا ذکر ہوا نا، ثم دنا، سرکار کہتے ہیں میں قریب ہوا، کم و بیش 70,000 قدم اٹھائے، بڑی تفصیلات ہیں۔ فاتح اللہ، سرکار اپنے جذبوں، اخلاص، محبت اور شوق اور بشریت اور نبوت اور رسالت، جتنے اللہ نے آپ کو توانائی ہمتیں عطا کیے تھے، سب کو صرف کرتے ہوئے اللہ کے قریب ہوئے۔ 70,000 تو فاتح اللہ، اللہ ایک دفعہ قریب ہوا، اس کے ایک دفعہ قریب ہونے سے حال یہ ہو گیا کہ فکان قاب قوسین او ادنی، اتنا قریب ہو گئے جس طرح دو کمانیں ساتھ ہوتی۔ تو اللہ کا کرم جو ہے اس کے مقابلے میں بندے کی جو ذاتی ہمت اور طاقت اور کوشش ہے اس کا کیا جوڑ ہو سکتا ہے؟ اسی لیے ہمارے بزرگ جو ہیں یہ کہتے ہیں سلسلہ نقشبندیہ میں 85 سے 95% شیخ کا زور لگتا ہے اور 5 سے 15% مرید کا زور لگواتے ہیں۔ تو اس وجہ سے اس میں دعوت و ارشاد کی مسند تکمیل جلدی ہو جاتی ہے۔ اور یہ فیض کہاں سے چلتا آ رہا ہے؟ سرکار نے فرمایا ما صب اللہ فی صدری الا وقد سببت فی قلب ابی بکر، جو کچھ اللہ نے میرے سینے میں ڈالا تھا میں نے سارا ابو بکر کے سینے میں ڈال دیا۔ ابو بکر نہیں فرما رہے میں نے کھینچ لیا، حضور میں نے ڈال دی۔ قبلہ عالم نے محبت سے ایک دفعہ سینے سے لگایا، اللہ کروڑوں رحمتیں ان کی تربت پہ نازل کر۔ کہتے پتر نہیں مکے گا کئی پشتیں تک، ختم نہیں ہوئے گا۔ وہ انہوں نے اپنی محبت و شفقت سے عطا کیا، اگر مانگ کے لیں تو اس کا اور حساب ہے۔ تو وہ عبادت کے درجات اس کے کرم کی وجہ سے، اس کے وعدوں کی وجہ سے ہیں، اور باقی ہماری عبادتیں تلاوتیں جو ہیں وہ اپنے شوق و ذوق اور زور بازو کی وجہ سے۔ ہماری زور و بازو کی کیا حیثیت ہے؟ کچھ بھی۔ اس کے کرم کے ساتھ جو عمل ہوتا ہے، اللہ اکبر، عدل کریں تے تھر تھر کمبن اونچیاں شانہ والے، فضل کریں تے بخشے جاؤں میں جے منہ کا۔ تو آپ نے 40 سال کی نماز دہرانے میں یہ بھی حکمت تھی، جو عرفان کی منزل اس وقت آپ کو مل چکی تھی امام اعظم کو، تو وہ 40 سال کی نمازیں پڑھنے کا کیسا سواد آیا ہوگا، ان سجدوں کی کیا کیفیت ہوگی، اس رکوع کی کیا، اس قیام کی کیا ہوگی۔ دیکھو نا، آپ نے 10 سال کی عمر میں جو نماز پڑھی، اور جب پورا ایک عالم دین بن کے، حافظ بن کے، ایک صوفی باصفا بن کے، ظاہر باطن کی تطہیر کر کے جو آپ نے نماز پڑھی، کیا وہ برابر ہے؟ نہیں۔ یہ اخلاص کے جو سجدے ہیں، یہ اس پورے عرفان کے جو سجدے ہیں، وہ کم علمی کے، کم فہمی کے، یا سادہ لفظوں میں کہہ رہے جہالت کے، بے علمی کے جو سجدے ہیں، اس کا وہ سٹیٹس نہیں۔ آپ دیکھیں نا، ایک انسان ساری رات بلکہ ساری زندگی عبادت کرتا ہے نیکی کی ہے، لیکن لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بعد وہ یہودی، وہ عیسائی، غیر مسلم جو 2 سجدے کرے گا، کیا اس کے ساری زندگی کے باقی سجدے سے وہ بھاری نہیں ہوں گے؟ بھاری ہوں گے، کیونکہ اس وقت جو اس کو تائید اللہ کی، نبی کی وہ برکتیں شامل ہیں کلمے کی جو اس کو ملی ہیں، وہ پہلے اس کے دامن میں نہیں تھی۔ سمجھا رہی نا بات کی؟ تو اس وجہ سے عمل ایک ہی ہوتا ہے، اس کے اجر و ثواب سٹیٹس بدل جاتا ہے۔ اور نیز مستعمل پانی جس سے حدث و ناپاکی کو دور کیا ہو، یا اس کو قربت یعنی عبادت و ثواب کی نیت سے استعمال کیا، وضو کے وقت مناسب نہ سمجھے کہ لوگ اس کو پئیں۔ یہ بھی آپ کو پتہ چلا کہ یہ پیر صاحب جو ہیں، یہ بزرگ جو ہیں، وہ اپنے جو وضو کا پانی ہے وہ تبرکن اپنے مریدوں کو پلاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ عقل کے ناخن لو، ان کے حضور کی سنت ہے، سرکار کا بھی وضو کا پانی صحابہ نیچے نہیں گرنے دیتے تھے۔ خدا کے بندے، سرکار کہاں تو کہاں، حیا کرو۔ سارے فقہاء نے کھل کے لکھا ہے کہ مستعمل پانی جو جسم کے اعضاء سے کو دھو کر وہ سارے گناہوں کے علائش کو لے کے نکل گیا ہے، تو وہ پانی
مزید جو ہے اس سے پاکی حاصل نہیں کی جا سکتی، استعمال شدہ پانی۔ تو اس کو سرکار کا تو مقابلہ کر رہے، سرکار تو طیب ہے، طاہر ہے، سارا کچھ اللہ نے ان کو دیا۔ تو لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل کسی طرح جائز نہیں اس معاملے میں۔ اب سرکار نے 11 شادیاں کی ہیں، 9 کی تم بھی کرو گے؟ نہیں۔ بہت سارے آپ کے تخصصات ہیں، تو امتیوں کے لیے وہ تخصصات نہیں ہیں۔ کسی امام نے اس کو جائز نہیں لکھا کہ اپنے گٹے گوڑے دھو کر جو ہے وہ مریدوں کو پانی پلاؤ۔ خبردار، توبہ کرو اس سے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام سب کے بڑی تفصیلی اس کے اوپر گفتگو ہے، ماشاءاللہ ہمارے ریسرچر اسکالرز بڑے بڑے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو مستعمل پانی جو ہے اس سے مزید پاکی بھی نہیں حاصل ہو سکتی، چاہے جا کے تم لوگوں کو پلاتے پھرتے ہو، خدا خوفی کرو۔ پھر آپ فرماتے ہیں کیونکہ وہ پانی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نجس مغلظ ہے، اور فقہاء نے اس پانی کے پینے سے منع کیا ہے اور اس کا پینا مکروہ لکھا ہے۔ ہاں، وضو کے باقی مادہ پانی کا پینا شفا ہے۔ ٹھیک ہے، جہاں سے آپ نے پانی استعمال کیا جو بچ گیا، جو استعمال نہیں ہوا، وضو کے اعضاء کو نہیں لگا، تو وہ دے دو، تبرک، اس کو تبرک بنا لو۔ تو نے ضرور اپنا کھنگار نکال کے اس میں ڈال کے جو ہے وہ نوزی کے اندر گھما کے تو پھر ان کو پلانا ہے یا ان کے جسموں پہ ملانا ہے، کوئی حیا کرو۔ وہ پانی شفا ہے جو وضو سے بچا ہوا ہے، لیکن جو صفائی کر کے میل کچیل پاؤں کی، ناک کی، منہ کی وہ لے کے باہر نکل گیا، دیکھو اس میں نبی پاک سے کتنی حکمتیں ہیں، سبحان اللہ۔ کہ ہو سکتا ہے اس بندے کو کوئی ایسی چھوتی بیماری ہو، بیچارے اگروں کو جا لگے، جسم کو وہ سارا وہ پھنسیاں پھوڑے جو کچھ بھی ہے ساتھ نکل کے وہ صاف کر کے اتلے ہیں، منہ میں ہیں، گلے میں ہیں، کیونکہ جب تک غرغر نہ کرے اتنی دیر تک وضو مکمل نہیں ہوتا، اندر سے سارا نکالیں گے۔ اسی طرح ناک میں بھی پانی اچھی طرح پوری رینٹ اور جو دائیں بائیں اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہیں جراثیم سارے جب نکالیں گے نہیں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی کرونا کا جراثیم بھی ہو۔ وہ ویسے لطیفے والی بات، وہ کالج میں ایک ٹیم آ گئی، انہوں نے کہا جی سب کا ٹیسٹ ہوگا۔ ایک ٹیچر چپ کر کے لیٹرین میں چھپ گئے، انہوں نے کہا جی آپ کیوں اندر چھپ گئے؟ کسی نے ڈھونڈا، نہ ملے۔ کہتا ہے پتہ چلا جو لمبا سا وہ ناک میں اندر تک ڈال دیتے ہیں وہ روئی سی لپیٹ کے، تو بڑی سخت تکلیف ہوتی ہے، تو میرا تو پہلے ناک زخمی، تو وہ اندر تک لے جاتے ہیں، وہاں سے وہ کرونا کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں کہ کہیں چھپ کے نہ۔ تو اب وضو میں تو وہ وہاں تک صفائی کرنی پڑے گی۔ تو کس قدر حکمت ہے دین میں کہ وہ مستعمل پانی جو ہے لوگوں کو نہ پلاؤ۔ سرکار تو سراپا جو ہے وہ طیب ہیں، طاہر ہیں، پاک ہیں، تمام فقہاء نے، تمام بزرگوں نے، جس پہ قرآن و سنت کی بے شمار تعلیمات گواہ ہیں۔ تو چہ جائے کہ عام آدمی، آپ فرماتے ہیں وہ مغلظ ہے، فقہاء نے اس کے پینے سے منع کیا۔ ہاں، جو پانی بچ گیا وہ پلا دو، اور اگر آج وہ اعتقاد کے طلب کرے تو اس کو وہ پانی دے دیں کہ چلو حضرت صاحب نے استعمال، ہاں وہ پیا ہوا جو ہے وہ دے سکتا ہے بندہ، وضو والا ضرور دینا ہے، جو بچ گیا ہے۔ اس فقیر کے لیے دہلی میں اب کی دفعہ اس قسم کا امتحان واقع ہوا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں بھی اس طرح کی ایک مشکل میں پھنس گیا۔ بعض یاروں کو واقعہ میں ایسا ظاہر ہوا تھا کہ فقیر کے وضو کے مستعمل پانی کو پئیں ورنہ بڑا ضرر لاحق ہوگا۔ بتیرا منع کیا مگر کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آخرکار فقہاء کی کتابوں کی طرف رجوع کیا اور نجات کا سبب مل گیا کہ اگر 3 دفعہ غسل کرنے کے بعد 3 دفعہ غسل کیا ہے، اس کے بعد ثواب و عبادت کی نیت کے بغیر 4تھی مرتبہ پانی مستعمل نہیں ہوتا۔ دیکھو، آپ نے وضو کی نیت سے پانی کو چلو میں لیا اور ہاتھ دھوئے، وہ مستعمل ہے، اور بغیر وضو کی نیت کے پانی جو ہے وہ اس سے نکالا، بے شک ہاتھ بھی لگے، ڈال دیا یا کسی کو پلا دیا، وہ ٹھیک ہے،
کیونکہ وہ مستعمل نہیں ہے، آپ وضو تو نہیں کر رہے، آپ تو ویسے چلو بھر کے پلا رہے. تو نیت سے سٹیٹس چینج ہو جاتا ہے. وضو کی نیت سے ڈالیں گے ہاتھ تو اس کا حیثیت اور ہے. ویسے جو ہے وہ پانی پی رہے ہیں، پلا رہے ہیں، آگے شفٹ کر رہے ہیں، تو وہ اس کا وہ سٹیٹس نہیں رہا. 10 روپے زکوٰۃ کی نیت سے دے رہے ہیں تو فرض ادا ہو رہا ہے، اجر و ثواب آ رہا ہے. اور ویسے ذرا دو موچی ہونے کرنے کے لیے شملہ دے رہے ہیں تو اس کی سٹیٹس بدل. تو انما الاعمال بالنیات، عملوں کا دارمدار نیتوں پر ہے. اسی لیے شریعت میں ہر امر خیر کے لیے حسن نیت کا ہونا ضروری ہے. تو چوتھی مرتبہ پانی مستعمل نہیں ہوتا، یہ ہیلا تجویز کر کے ثواب کی نیت کے بغیر چوتھے غسل کے پانی کو پینے کے لیے دیا. اور نیز معتبر آدمیوں نے بیان کیا کہ آپ کے بعض خلفاء کو ان کے مرید سجدہ کرتے ہیں اور زمین بوسی پر بھی کفایت نہیں کرتے. اس فعل کی برائی آفتاب سے زیادہ ظاہر ہے، اس کو منع کریں اور بڑی تاکید کریں کہ اس قسم کے فعلوں سے بچنا ہر ایک آدمی کے لیے ضروری ہے، خاص کر اس شخص کے لیے جو خلق کا مقتدا پیشوا بنا ہوا ہے. آپ نے یہ بھی ان کو خبردار کیا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے بعض خلفاء وہ اپنے مریدوں سے سجدہ کرواتے ہیں. مطلب خدا کا خوف کریں. شریعت محمدی کے اندر اللہ کے سوا کسی کو سجدہ جائز نہیں، نہ سجدہ تحیت جائز ہے اور نہ سجدہ وہ تعظیمی جائز ہے. سجدہ عبادت تو خیر کسی بھی شریعت میں جائز نہیں رہا. تو فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، ان کی شریعت میں وہ سجدہ تعظیمی تھا. یوسف علیہ السلام کو بھائیوں نے والدین نے سجدہ کیا، وہ سجدہ تحیت تھا، وہ ان کی شریعت میں جائز تھا. لیکن سرکار نے منع کیا. حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی حضور اگر اجازت دیں، میں جہاں جہاں سے آیا ہوں سارے اپنے بزرگوں پادریوں کو سجدے کرتے ہیں. تو فرمایا خبردار، سجدہ اللہ کے سوا میری شریعت میں کسی کے لیے جائز نہیں. اگر اللہ کے سوا کسی کے لیے کوئی سجدہ تحیت یا تعظیم ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا اپنے شوہر کو سجدہ کر. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ کسی قافلے سے گئے تو واپس تشریف لائے تو انہوں نے سرکار کو سجدہ کیا. جو مستند حدیث میں سرکار سخت ناراض ہوئے، کہا ایسا کیوں کیا؟ عرض کی حضور وہاں وہ اپنے پادریوں کو سب کو وہ کرتے تھے. ہاں نہیں، یہ میری شریعت میں جائز نہیں، آئندہ ایسا عمل کبھی نہیں کرنا. سخت منع کیا اس سے اور روکا سارے صحابہ کو. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک موقع پہ عرض کی، سرکار نے سختی سے منع کی کیونکہ جانوروں نے سجدہ کیا. ان کا حضور ہم زیادہ حقدار ہیں. نہیں، میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کے لیے سجدہ جائز نہیں ہے. تو وہ چاہے وہ جس طرح بادشاہوں کو وہ سجدہ تعظیمی کرتے تھے، سجدہ باضابطہ تو نہیں ہوتا تھا کہ وہ زمین پہ لیٹ جاتے تھے یا وہ 8 رکنوں کے اوپر، بلکہ وہ جھک کے ایسے وہ پرنام پرماتما جو ہندی کا لفظ ہے وہ کرتے ہیں. بتوں کو بھی جو ہے وہ اس کے آگے کھڑے ہو کے جو ہے وہ اس طرح کرتے ہیں. سورج کی بھی جو پوجا کرتے ہیں وہ بھی ایسے ایسے سورج کو سہلاتے ہیں یا وہ پانی لے کے یوں اس کی طرف اچھالتے ہیں، یہ اس کی عبادت ہوتی. تو شریعت محمدی میں جو ہے وہ جھکنا جو ہے، چاہے قبر ہو، چاہے زندہ انسان ہو، چاہے قبر میں چلا گیا ہو، تو کسی قسم کا سجدہ غیر خدا کے لیے روا نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ برائی سورج سے بھی زیادہ ظاہر ہے، اتنی بڑی یہ شرارت ہے کہ اس سے فوراً طائب ہو. اس قسم کے افعال سے پرہیز کرنا نہایت ضروری ہے، کیونکہ اس کے پیرو اور تابع دار اس کے فعلوں کی اقتداء کریں گے اور بلاد مصیبت میں پڑ جائیں گے. اگر آپ نے لوگوں کی ہدایت اور رشد کا کام کرنا ہے، اگر آپ ہی اس طرح کے چکروں میں پھنس جائیں گے تو پھر کون تعلیم اور ہدایت دے گا؟ لوگ اس کو جواز بنا کے، وہ شاہ ارکل کے بارے میں نا کہ نہیں، 9 شیر وہاں عدل، وہ شکار کھیلنے گیا، اس کا عدل مشہور ہے، بڑا اچھا اس کا نظام حکومت تھا. تو اس نے اپنے خادموں کو کہا شکار پکڑا ہوا ہے کہ جاؤ گاؤں سے ساتھ پیسے دیے، نمک لیا.
تھوڑا سا. تو انہوں نے کہا سرکار نمک کی کیا حیثیت و سٹیٹس ہے؟ تو نمک تو ہم ویسے ہی لے آئیں کہ بادشاہ کو نمک کی ضرورت ہے، لوگ کئی نمک دے دیں. خبردار، آج میں نے تمہیں نمک لینے بھیجا، کل تم ان کی ساری پراپرٹی اٹھا لاؤ گے، پورا گاؤں کھاڑ کے لے آؤ گے، بادشاہ نے حکم دیا میرے حکم. تو اگر تھوڑا سا بھی مریدین کو جو سب آرڈینیٹس ہیں معمولی سا بھی ان کو ایک سافٹ کارنر دے دیں تو وہ بہت ساری باقی چیزیں اپنے پاس نہیں. یہ بھی ڈاکٹر صاحب کیا سی، وہ اپنی ان کی خواہش ہوتی ہے تو وہ اس طرح وہ ظلم کا راستہ کھول دیتے ہیں. تو اس نے کہا کہ یہ پیسے لو، بغیر قیمت کے نمک لائے، میں چمڑی اتار دوں گا تمہاری. تو یہ ہوتا ہے وہ اوپر سے نیچے تک وہ پھر عمل چلتا ہے. دیکھو دنیا اسلام کا کتنا عظیم نام، جن کو سرکار نے سیف اللہ کا لقب دیا، خالد بن ولید جس وقت پورے جوبن پر تھے اور ان کا نام دہشت تھا، ان کی دہشت کی علامت تھا کفار کے لیے، کہ جس میں وہ خالد بن ولید آ گیا ان کی آدھی فوج کے ویسے پتے پانی ہو جاتے. تو سرکار نے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کو معزول کر دیا. کس عمل سے؟ کہ 10,000 انہوں نے حلال اور جائز پیسے ایک شعر پڑھنے والے شاعر کو دیے جس نے ان کی شان میں قصیدہ پڑھا. فرمایا کہ تمہیں دیکھ کے نیچے والے اپنی مجلسیں سجا لیں گے، پوری حکومت کا تخت الٹ جائیں گے. اس وقت تو بڑا عجیب لگا، بعد کے ادوار میں پتہ چلا ساری ریاستیں اسی لاہ و لب کی وجہ سے فرض ادا نہ کرے اور نفل پڑھتا رہے تو اس کو کچھ مل سکتا ہے؟ نہیں مل سکتا. فرائض کی ادائیگی کے بعد سنتیں ہیں، سنتوں کی ادائیگی کے بعد نوافل ہیں. نہ فرض پڑھے، نہ واجب کا اہتمام، نہ سنتیں موقع، نہ غیر موقع، اور نفلوں کو جفا مار کے بیٹھا ہوا ہے. تو آپ فرماتے ہیں اس کا کوئی حیثیت، کوئی سٹیٹس نہیں ہے. لہٰذا اور علم دو مجاہدوں کے درمیان ہے. آخری بات، ایک وہ مجاہدہ علم کے حاصل ہونے سے پہلے اس کی طلب میں ہوتا ہے، دوسرا وہ مجاہدہ جو علم حاصل ہونے کے بعد اس کے استعمال میں ہوتا ہے. چاہیے کہ جس طرح آپ کی مجلس مبارک میں کتب تصوف کا ذکر ہوتا ہے، اسی طرح فقہ کی کتابوں کا بھی ذکر ہونا چاہیے. اور فقہ کی کتابیں فارسی میں بہت ہیں، مثلا مجموعہ خانی و عمدۃ الاسلام و کنز فارسی. بلکہ کتب تصوف اگر نہ بھی مذکور ہوں تو کچھ خوف نہیں، کیونکہ وہ احوال سے تعلق رکھتی ہیں اور کال میں نہیں آتی، اور کتب فقہ کے مذکور ہونے میں ضرر کا احتمال ہے. ہر کوئی چاہتا ہے میں MBBS ڈاکٹر بن جاؤں، میں BDS ہو جاؤں. محنت کرنی پڑے گی نا اس کے لیے. CSS کر کے افسر بن جاؤں، اپنے صاحب کے بھی کندھوں پہ چڑھ کے بیٹھ جاؤں. دل کرتا ہے نا. بیٹھے ہوئے ہمارے ساتھی کوشش کر رہے ہیں. یہ اس کے لیے کتنی محنت ہے ایک مجاہدہ. اچھا جس وقت ڈاکٹر بن جاتے ہیں پھر ڈاکٹر سے ڈاکو ہو جاتے ہیں، کیونکہ اگلا مجاہدہ شروع ہوتا ہے تو بھول جاتے ہیں سارے مجاہد، پھر نکل جاتے ہیں. پھر کہتے ہیں کوئی رشوت دا شارٹ کٹ دسو، کوئی مال لٹن دا راتوں رات کھرب پتی ہون جاندہ کوئی گر دسو، پھر وہ دوسرے راستوں پہ. تو آپ فرماتے ہیں یہ بہت بڑی آزمائش. ہم اللہ سے بات کر کہتے ہیں اے اللہ میں یہ سٹیٹس بھی دے، وہ سٹیٹس بھی دے. جب وہ مل جاتا ہے تو اس کے بعد پھر آزمائش بڑھ جاتی ہے. پھر اگر اس کو آپ ادا نہیں کریں گے تو دور مجرم بن جائیں گے. تو ایک تو یہ آپ نے خاص پوائنٹ ہمارے پیش نظر رکھا، یا اتنا ہی مانگو جتنا سنبھال سکتے ہو. اگر زیادہ بوجھ اٹھانا چاہتے ہو تو پھر اسی طرح اونٹوں سے دوستی لگائیں گے، دروازے بھی اونچے کرنے پڑیں گے آپ. اگلی بات آپ نے یہ بیان کی ہے کہ اپنے مریدوں کو تعلیم دو فقہ کی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ یہ کیسے ادا کریں. یہ تصوف کی کتاب بے شک سائڈ پہ رکھوا دیں، کیونکہ جس وقت وہ نیک اعمال کریں گے تصوف خود ہی ان کے اندر گھس جائے گا. انہیں سمجھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، انہیں تعلیم کی ضرورت نہیں پڑے گی. جو نماز ریگولرلی پڑھ رہا ہے، شیخ اسباق پڑھ رہا ہے، تو اس کو کشف القبور بھی ہو جائے گا، کشف الصدور بھی ہو جائے گا، سرکار کا دیدار بھی نصیب ہوگا، اللہ والوں کا قرب بھی ملے گا، اور اللہ کا وہ نیک اور مخلص بندہ بھی بن جائے گا. تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، معاملات، فرائض کو چھڑا کر اس کو نفلوں، ذکر و تسبیح اور منقوں میں گما دیں، لگائے رکھیں، انہوں کی لبن ہے.
جھنجھنا کچھ نہیں ملنا. اگر مل بھی جائے اس کا کوئی سٹیٹس نہیں, کھوٹی کوٹی بھی اس کی اہمیت نہیں ہے. جو اللہ کے ایک حکم کی, اللہ کے نبی کے حکم کی ہے, جو ائمہ کرام بزرگان دین کی تعلیمات کی ہے, اس کے مقابلے میں اس کے ساؤن پادروں دی کوڑ کے لی چھتیرہ نو جفے, اس کی کیا اوقات, کہاں پدی کا شوربہ. تو لہٰذا وہ اپنی ڈیڑھ اینٹ کی مسجد نہ بنائیں, بلکہ ان کو شریعت کے دائرے میں لائیں, انہیں علم فقہ دیں, انہیں احکامات شریعت, فرائض, واجبات, سنتوں کی تعلیم دیں. جب وہ ان کو باقاعدگی سے کرتے جائیں, اس کے اندر ہی پھر اپنی دعا اور توجہ ڈال کے ان کو اللہ کے قرب کی منزلوں پہ لیں. تعلیم کی نہیں بات عرض کر رہا ہوں کہ مولانا میں گریجویشن کی تو ایک دفعہ ایک بہت بڑی یونیورسٹی میں اور بڑے اکابر اساتذہ کی خدمت میں جانے کے اتفاق ہو, جو اسی فن, تصوف اور نفسیات اور فلسفے کے اتھارٹی تھے. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ ٹوپی وہ نقشبندی پہنی تھی, جس طرح آپ صاحب نے وہ کشتی نما ٹوپی پہنی ہوئی ہے, تو وہ گول سی ہوتا نا, وہ صوفی برکت صاحب والی ان کی وہ ٹوپی کا وہ کہتے ہیں وہ کشتی نما ٹوپی, باد بانی ٹوپی بھی محبت سے کہہ لیتے. تو انہوں نے کہا, میں نے کہا یہ ہمارے بزرگ نقشبندی ٹوپی 5 ترقی ہے, اس میں حسد, لالچ, تکبر, شہوت, غصہ, یہ 5 چیزوں کو ترک کرنا ہوتا ہے, اور جو 5 ارکان اسلام ہے, کلمہ طیبہ, نماز, روزہ, اس کو ادا کرنے کے عہد کا نام, اور ان 5 گناہوں کو چھوڑنے کا یہ 5 تھا. اچھا, انہوں نے پھر کچھ کافی سوالات کیے, میل فیمیل دونوں. میں ان کو سارا جواب دوں, کہ یہ کیا ہوتا ہے, یہ قلب کیا ہوتا ہے, میں نے انہیں بتایا, یہ روح کیا ہوتی ہے, میں نے انہیں بتایا, یہ نماز سے جو کہتے ہیں یہ کیسی ہوتی ہے, وہ میں جو سمجھ. تو انہوں نے کہا کہ آپ نے فلاں کتاب پڑھی, فلاں پڑھی. میں کوئی کتاب نہیں پڑھی. تمہیں کیسے پتہ؟ میں پڑھا نہیں, میں نے عمل کیا. ہمارے بزرگوں نے ہمیں اس پروسیس سے گزارا ہے, اس عمل سے گزارا ہے. کتابیں پڑھے بغیر جو ہے, جو جاگتے ہوئے بھی اللہ والوں کا دیدار بھی ہوتا ہے, اور سارا کرم بھی ہوتا ہے, اور قربت کے مزے بھی آتے ہیں, کیونکہ انہوں نے وہ تعلیم دی جو ضروری تھی. کہا بس عمل کرو, باقی باطن کے جتنے منزلیں ہیں وہ پیر مجددی جانے تو خدا جانے, تو میں جو کہہ رہا ہوں وہ کرتے جاؤ. تو ہمیں تو انہوں نے سارا کچھ پریکٹیکل کرایا ہے. تو وہ پھر انہوں نے کہا ہاں اب سمجھ آئی کہ یہ جو صوفی لوگ ہوتے ہیں یہ کس طرح دلوں کے اندر جو ہے وہ گھس کے پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے شامل حال ہوتی ہیں. ہم صرف کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. وہ جس طرح علامہ اقبال نے قاضی علم دین شہید کا جب پتہ چلا نا کہ وہ راجپال کو گھاٹ اتار دیا موت کے, تو بے اختیار کہا کہ ایسی کتاباں لکھتے رہ گئے تھے, ترخانہ نہ منڈا بازی لے گیا. تو یہ عمل جو ہے, جہاں عمل پہنچتا ہے وہاں خالی کیلو کال نہیں پہنچتے. اللہ ہمیں علم کی دولت بھی دے, عمل کی توفیق بھی دے, اور اخلاص کی دولت بھی عطا کرے. وما علینا الا البلاغ المبین.